پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ پروگرام میں زیر بحث آئیں گے, اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں براہ راست کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. وہ تو جناب اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے آپ کے نمبر چلا دیا جائے گا اسکرین پہ, اور اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا, اور آپ کی جو خدمات ہیں اس کے حوالے سے ایک تعارفی پیکیج بھی ہے, ایک ڈاکیومنٹری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہم نے بنا رکھی ہے. پہلے وہ بھی دکھائیں گے. یہ اسکرین پہ نیچے جو سبز رنگ کی پٹی ہے اس کے اوپر انگریزی میں ہم نے لائیو کال لکھا ہے, اور ساتھ ہی آگے اردو میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ کو پروگرام میں شامل ہونا ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے زیر نظر اسکرین پر ہے. تو اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جناب معزز مہمان کا جیسے میں نے عرض کیا کہ جو تعارف ہے پہلے وہ آپ کو کروا دیتے ہیں. ان کا جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہو جائے گا, اور پھر ان کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے, اور گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. دکھائیے جی. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جناب یہ معزز مہمان کا یہ تعارفی پیکیج جو آپ نے ملاحظہ کیا اسٹوڈیوز میں, یہاں پر ہمارے ساتھ خود بنفس نفیس موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش جناب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہوئے مختلف بیماریوں کے حوالے سے. میں ضرور اس طرف آؤں گا, لیکن جیسے ابھی ہم پیکیج بھی دیکھ رہے تھے اس میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ جو نایاب جڑی بوٹیاں ہیں اس کے ذریعے علاج ہے, اور علاج آپ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے کیا یہ جو لا علاج بیماریاں ہیں جن کو تصور کیا جاتا ہے, کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اور ایک سوال بڑا خوب کسی نے بھیجا تھا کہ یہ جو دور حاضر ہے اس میں کیا یہ نایاب جڑی بوٹیاں دستیاب ہیں؟ اس کا بھی چاہوں گا ذرا جواب دیجیے. بسم اللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو, دیکھنے والے ناظرین کو, اور وہ ہڈن ناظرین جو سوشل میڈیا سے ہم سے کنیکٹ ہوتے ہیں, یا تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے 21 نیوز کے یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے, ہمیں کمنٹس کرتے ہیں, میسیجز بھیجتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمیں. ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کے موصول ہونے والے دونوں سوالات نہایت ہی اہم, اور اس وقت ہر مریض کی دل کی کیفیت کہہ لیں یا سوال کہہ لیں کہ یہ موجود ہے. کہ پہلی چیز تو یہ کہ کیا جڑی بوٹیوں سے علاج ممکن ہے, اور جو ہم نے ابھی ایک پیکیج دیکھا شوگر کے حوالے سے, تو کیا شوگر کا مرض ختم ہو سکتا ہے؟ جی جناب ہو سکتا ہے. تمام موذی امراض ختم ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈیلی کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, جی تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان ویڈیوز کے اندر کچھ نسخہ جات اور مریضوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ایک تو ان کا ایکسپیرینس آپ کو, اور آج کا دور لوگ جان جاتے ہیں دیکھنے کے بعد, فیس ریڈنگ کے بعد, کہ یہ ویڈیو فیک ہے, پیڈ ویڈیو ہے, بہت ریئل خوب. ویڈیو ہے. یہ پھر مریض کا اپنا نمبر کا بتانا, اپنا ایڈریس کا بتانا, اور ایک عام جب بندہ کیمرہ فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج, فیس بہت خوب, ریڈنگ بہت بالکل خوب. ہی الگ ہوتی ہے. اب یہ ویڈیوز بنانے کی ضرورت بھی انہی سوالات کی وجہ سے پڑی, کیونکہ کچھ حکمہ حضرات, ڈاکٹرز حضرات ہاسپٹلس میں باہر دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے بہت کچھ, اور کبھی کبھی تو جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حکیم صرف 2 قسم کے علاج کے لیے زندہ ہے آج تک, ورنہ تو یہ کب کا دفن ہو چکا ہوتا.
ایک تو پائلز اور بواسیر کے حوالے سے، اور دوسرا میں بتانا نہیں چاہتا جی بالکل ایسا ہی. کہ وہ آپ دیکھیں جگہ جگہ. اچھا آپ خود حکیم کو دیکھیں نا، اس بیچارے کی ایک بیوی بھی بڑی مشکل سے، وہ ہفتے میں 7 دن تو اپنی میکے میں رہتی ہے، خود تنگ ہے اپنے شوہر سے. بچوں کی اگر بات کریں تو 1.5 بچے بھی بڑی مشکلوں سے انہوں نے بنائے، اور وہ علاج کر رہے ہیں بانجھپن کا. جی تو ہم جب غلط لوگوں کی سلیکشن کریں گے، رات میں بیٹھا ہوا ڈسکس کر رہا تھا ایک صاحب سے، ان کا کام پورے کراچی کے اندر ایڈز وغیرہ مارکیٹنگ کو دیکھنا ہے، کیبل پہ ایڈز وغیرہ جی دیکھتے جی. ہیں. تو انہوں نے ایک حکیم کا ذکر کیا، بولا ڈاکٹر صاحب یہ اس کا ہم نے ایڈ کوئی 7-8 سال چلایا، یہ ہر 6 مہینے میں نام بدل کے نئے کلینکس کھولتے ہیں، دواخانے کھولتے ہیں، ماشاء اللہ. اور وہی علاج ہوتے ہیں 2 قسم کے، اور پیسے بھر کے لیے جاتے ہیں، فائدہ کھک نہیں ہوتا، کہتے ہیں سرائکی یا پنجابی میں پتہ نہیں. جی تو اب ہم پہلے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، تو ہم سلیکشن کرتے ہیں، ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، جی اپنے بیٹوں کی رشتے کرتے ہیں، جی. تو ہم دیکھتے ہیں ذات کیا ہے، پات کیا ہے، خاندانی ہے یا نہیں، کہاں جاب کرتا ہے، کہاں کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کی حفاظت کرنا آپ کا ہمارا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل وجہ فرمایا آپ نے. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف کوٹ کروں گا، جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو اور دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، اگر وہ علاج کرے تو گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. اچھا ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک اچھی پریکٹس کرنے والے کی حوصلہ افزائی کریں یا اس کی حوصلہ شکنی کریں. جی اسی طرح ایک بیٹ، اب آپ یہ دیکھیں عطائیوں کی بھی اگر بات کریں تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، اور کراچی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں جو کہ دنیا بھر کے بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا تھا پہلے اچھے لفظوں میں، اب برے لفظوں میں، مگر بڑا رہا ہے، بہت ٹاپ خوبصورت بات رینکنگ آپ رہی نے ہے. کہی ہے بھائی، واہ اب بہت خوب. ہماری ایڈمنسٹریٹر نے یا گورنمنٹ لیول پہ اس کا کیئر نہیں کی گئی، یا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ مثال کے طور پہ سڑک 2023 کے جون میں بنانی ہے تو 2021 کے جون کے اندر جو سیدھی صاف بھی تھی اس کو بھی ہم توڑ دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح لوگوں کو پتہ چلے جی کہ 3 سال یہ سڑک بنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی آپ نے بالکل وجہ یہی فرمایا. وجہ ہے کہ ہم ٹاپ رینکنگ پہ تو ہیں مگر اس کے موٹیو چینج ہو گئے. اب اسی طرح ہم نے عطائی اتنے بڑے شہر کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، خاص طور پہ انگریزی ادویات کی پریکٹس کرتے ہوئے. تو جو ایک کمپاؤنڈر ہوگا یا بغیر سرٹیفکیٹ والا، بغیر کسی یونیورسٹی کالج گیا ہوا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بارے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ پرچی کے 20-30 روپے لے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کالی پیلی نیلی جامنی کتھئی دوائیں دے رہا ہے وہ. ایسا ہی. آپ دیکھیں وہ 100 سے زیادہ پیشنٹ دیکھ رہا ہے اپنے 2 گھنٹے کے اندر. جی ایک کنسلٹنٹ جو کہ اپنی ساری زندگی ایف سی پی ایس، ایم سی پی ایس، ایم بی بی ایس اور اسپیشلٹی کے اندر وہ کبھی امریکہ جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، ماں باپ 1-1 روپیہ کر کے جوڑ لیں. آپ دیکھیں اس کے بعد 10 پیشنٹ بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. مجبوراً اس کو فیس بھی 2-3 ہزار روپے لے جانی پڑتی ہے کیونکہ کلینک کے اخراجات. اچھا ایک اور ایشو ہے، ایک اور ہے، جی ہمارا پیشنٹ یہ بھی چاہتا ہے کہ پیسے کم ہو اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں کلینک میں انٹر ہوں تو میرا جہاں میں انٹر ہوں وہ کلینک کم اور 5 اسٹار ہوٹل زیادہ لگے. ایک خوبصورت لڑکی جو ہے وہ جوس کا گلاس لے کے کھڑی ہو، آگے ایک خوبصورت لڑکی جو ہے وہ بتا رہی ہو کہ آپ نے اچھا اس ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یہ ہے یہ ہے، اور شیشے کے پورے دیواریں بنی ہوں، ایسے ہی. ایسی جو ہے وہ چلر لگے ہوں. تو جب ہماری خواہشات یہ ہیں تو پھر آپ علاج تو نہیں ڈھونڈ رہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جہاں پر آپ علاج ڈھونڈنے لگے، اب ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ رش ہوگا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ وہ مزار کے اندر 4 بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ پیر صاحب کے وہ معجزات بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت خوب. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں. جی تو ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ حکیم صاحب کی خود کتنی بیگمات ہیں، جی حکیم صاحب کے خود کتنے بچے ہیں. جی حکیم صاحب گنجے تو نہیں ہیں کہیں، ان کی بیگم صاحبہ کے بال اتنے اتنے تھے تو نہیں ہیں ان کے بچے. اب ہم ہیئر فال کا جو لوگ علاج کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حکیم صاحب خود جو ہے وہ ٹوپی لگا کے رکھتے ہیں اور پھر وہ خاندانی معاملات ان کے ہوتے ہیں علاج کرتے ہوئے.
تو بات ساری یہ ہے کہ سلیکشن جس طرح آپ نے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اپنی جاب کی تلاش کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی سیلری بھی ہو، اچھا ماحول بھی ہو، چیزیں بھی ہو، حالت مجبوری ایک الگ چیز ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، مگر علاج کے لیے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں. جی اب آپ کے پاس طریقہ علاج کی بھی آپشنز ہیں کہ آپ نے انگریزی طریقہ علاج اپنانا ہے، ہومیو، ہربل، ہجامہ، ریکی، کلر تھراپی، ایکوپنچر، پریشر تھراپی، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اور اب تو نئی نئی، ابھی میری ایک اسٹڈی چل رہی ہے تو وہ ہربل کا ہی ایک سیگمنٹ، کہ ہم اگر کچھ مساج دیتے ہیں کریلے کا، نیم کا، پاؤں کے ذریعے، یا ارتھنگ دیتے ہیں پاؤں کے تلووں کے ذریعے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے پیشنٹس میں. تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ کم سے کم اخراجات ہوں، بہتر سے بہتر رزلٹ ہو، کیونکہ تحقیق اور ریسرچ تو آپ نے کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دور حاضر کو آپ تب کمپیٹ کر پائیں گے، تب آپ یہ دعویٰ تو نہیں کہوں گا، ہم نے دعویٰ نہیں کیا اپنے کسی بھی پیکیج کے اندر، کسی بھی اشتہار بازی کے اندر، مگر یہ ہم نے ضرور کہا. مریض آتا ہے، اچھا ایک اور یہ بھی ایشو ہے جی کہ مریض آئے گا، وہ کہے گا گارنٹی دے. میں نے کہا وارنٹی کارڈ چھپنے دیے ہوئے ابھی آپ کو دیتے 3 سالہ گارنٹی. یعنی جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو آپ غلط راہ پہ لاتے ہیں، یہ حرام ہے. جی میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ شفا میں دوں گا، آپ میری ویڈیوز دیکھیں، کوئی ہزاروں ویڈیوز ہمارے چینل پر ہیں، دعویٰ ممکن نہیں. مریض ٹھیک ہو گیا ہے، ہم اس سے انٹرویو کر رہے ہیں، تو مریض ہماری تعریف کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں. مریض کہہ رہا نہیں یہاں آپ آئیں گارنٹی سے. میں نے کہا گارنٹی کا ورڈ نہیں ہے، حرام ہے. حرام. شفا اللہ تعالیٰ دیں گے. بالکل ایسا آپ اور ہی. میں کون ہے زندگی اور موت اور بے شفا شک اور کوئی بیماری کا فیصلہ کرنے بالکل والے؟ بالکل بجا فرمایا. مگر آپ ایک ہفتہ، ہم 3 مہینے کا کورس بتاتے ہیں شوگر کا، جی آپ 3 ماہ نہ لیں، آپ ایک ہفتہ میڈیسن لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جی کہتے ہیں پوری دیکھ نہیں چکھی جاتی، ایک چاول بتا دیتا بہت ہے کہ خوب، دیکھ کے کیا بہت خوب. حالات ہیں. پوت کے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو آپ نے اتنے اخراجات، معاملات یہ ہیں کہ 2 قسم کے مریض ہیں. میرے پاس 5 روپے ہیں، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے. جی آپ کوئی بڑا کراچی کا نجی ہاسپٹل سلیکٹ کر کے وہاں علاج کراتے ہیں، جی اور میں 5 روپے لے کے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل، عباسی شہید ہاسپٹل یا سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل چلا جاتا ہوں. دونوں جگہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے ہیں، دعا کریں. جی میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہوں، آپ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات میں بیمار رہتا ہوں، آپ بھی بیمار رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک نظام، جی ایک ترتیب. تو آپ سلیکشن بہتر سے بہتر کریں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں تو آیا اس نے فاضل طب و جراحت FTJ کسی اچھے کالج سے کیا ہے؟ تھوڑی معلومات کر لیں. ڈاکٹر صاحب سے نہ کریں، حکیم صاحب سے نہ کریں، ناراض ہو جاتے ہیں. ہم بھی فیل کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر آپ کو جو نمبرز مل رہے ہیں یوٹیوب چینل سے، وہاں سے لیں بھائی آپ نے علاج کرایا، کیسا بندہ ہے، کیا دوا کام کرتی ہے، کیا ہے. آپ آتے ہیں، جب آپ لابی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پیشنٹ سے پوچھیں. پھر جب آپ ڈاکٹر صاحب سے، کسی حکیم صاحب سے مل رہے ہیں، تو دیکھیں وہ مزاج پہ آیا علاج کر رہا ہے، یا اس نے بھی انگریزی طریقہ علاج کو فالو کیا ہوا ہے، لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ سر درد کی ایک ہی دوا ہے، ٹانگ میں درد کی ایک ہی دوا ہے، اگر وہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو ایک ہی دوا ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے ایک ہی دوا ہے، شوگر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پہ نماز فرض کی. بے شک ایسا ہی. اسی لیے مقررہ مزاج کے حوالے سے جب تک آپ ادویات نہیں دیں گے، آپ کو خاطر خواہ. اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک طریقہ علاج ایسا ہے کہ اس کا ڈاکٹر بھی مریض ہے اور مریض بھی مریض ہے. بالکل ایسا ہی. 80% ڈاکٹرز جو کہ 45+ ہیں وہ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں، جی ڈسلیپیڈیمیا کے پیشنٹ ہیں. اب آپ جو چیزیں، ابھی ہم ایک اور ایسا کر لیتے ہیں. اب ایک چیز اور بھی مشہور ہے، آپ نے اگر حکیمی علاج کروایا تو گردے آپ کے فیل ہو جائیں گے. یقیناً کچھ حکمہ ایسا کرتے ہیں، مگر وہ حکمہ حکیمی دوا نہیں دیتے، جی وہ وہی انگریزی ادویات پیس کے کوٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، جی اسی لیے گردے خراب ہوتے ہیں. جو اصلی حکیم ہوگا وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. آپ دواؤں کو دیکھیں، چیک کریں. جی 99% ڈائلیسس سینٹرز میں چلے جائیں، ڈائبٹک ہائپر ٹینشن پیشنٹ جو کہ مشہور طریقہ علاج کے ادویات کھا رہے ہیں، وہاں لیٹے ہوئے. جی جی کل رات کو میں ایک بہت بڑے نیوز چینل کا وہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پیج، تو وہ سامنے آ گیا. تو اس میں وہ
اب آگے ان کا لوگو لکھا ہے, زبان پہ بار بار نام آ رہا ہے, لینا نہیں چاہتا, اور 2 منٹ ہوئے تھے اس کو شیئر کیے ہوئے کہ فلاں مرض کا علاج کیسے ممکن ہے. ہمارے یہاں نیوز چینل جو ہیں وہ علاج کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ علاج کرتا ہے. تو آپ کو سلیکشن کرنی ہوگی تو یقیناً شوگر کا بھی علاج ہے. پھر وہ حکیم جو نسلی ہوگا اس کو جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہوگی. جی. جڑی بوٹیاں کس طرح, 2 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی پودے کے اگنے کے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے اس کی باغبانی کی, آپ نے ہل چلایا, آپ نے گوڈی کی, آپ نے بیج ڈالا, آپ نے پانی ڈالا, آپ نے خیال کیا. جی. مگر 90% افیکٹو جڑی بوٹیاں جب درخت کے اندر بیج ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, اڑتے ہیں, اڑ کے ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, وہ خود بخود گرو ہوتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ حکمہ حضرت جڑی بوٹیاں توڑنے جاتے ہیں تو ہر تھوڑے دن میں آپ کو پھر وہ بارش ہو جاتی ہے, جب بھی وہ پودا اگ جاتا ہے, اور وہ پودا اگنے کے بعد آپ دیکھیں وہ درخت بھی بن جاتا ہے, پودے بھی بن جاتے ہیں. آپ حکمہ حضرات وہی ایک جو خاص علاقہ ہے اس خاص علاقے میں جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہائی وے پہ ہمارا جو کمانڈر سٹی ہے اس کے سامنے جو ہے کوڑ تمبا بہت ہے, تو اس کی بیل ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں حکمہ توڑ کے لاتے ہیں, پھر مہینے 2 مہینے بعد جاتے ہیں, پھر توڑ کے لے آتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جڑی بوٹیاں آج بھی یہ موجود ہیں اوریجنل, بشرطے کہ آپ تخمہ ریحان کو تخمہ بالنگا نہ کہیں, آپ پپیتے کے بیج کو کالی مرچ نہ کہیں. تو وہ آپ کون کہتا ہے؟ آپ کا بنسار والا. بنسار والا بھی دیکھیں کہ پتہ چلا اس کی پرچون کی دکان تھی, اس کی دکان چلنا کم ہوئی تو اس نے 4 جڑی بوٹیاں رکھ لی تو بنسار والا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح ایک میڈیکل اسٹور کے لیے فارمڈی یا آپ کے فارمیسسٹ جو بھی ہوتے ہیں, جو فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوتے ہیں, تو حکومت وقت کو چاہیے ایک پنسار بھی وہی پنسار اپنی پریکٹس کر سکے, ادویات دے سکے جو کہ کوالیفائڈ حکیم ہو, یا ایک فارم ڈی ٹائپ کا کوئی کورس متعارف کرایا جائے تاکہ اس سے خود جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو. جی. اب وہ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پپیتے کے بیج کو جو ہے یہ کالی مرچ ہے. جی. لال مرچ میں کیا ہو رہا ہے, ہلدی میں کیا ہو رہا ہے, مسالہ جات دیگر جڑی بوٹیز میں کیا ہو رہا ہے, سب کو چھوڑیں. اب سنا مکی اتنی مشہور جڑی بوٹی ہے, وہ بھی گڑل جو ہے نا اس کی جگہ سیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ حقیقت ہے, جب تک آپ کے طبیب کو حقیقت کا خود نہیں پتہ ہوگا, وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں کرے گا, تو شوگر جیسے یا اس طرح کی بیماریاں چلتی رہیں گی. ورنہ آپ آئیں, آزمائیں, پہلے دن ہم انسولین انگریزی ادویات بند کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ود ان 24 آور شوگر کنٹرول ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور 90 ڈیز کے اندر شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ, ڈائلیسس اور دیگر معاملات سے بھی ہم ریکور کرتے ہیں. ہم ہر آنے والے شوگر کے مریض کے گردوں کا بھی علاج کرتے ہیں, ہم اسے بتاتے نہیں ہیں. اس کے اندر جو میل فیمیلز کے اندر ویکنیس ہو جاتی ہیں اس کا بھی ٹریٹمنٹ شامل ہے, اسٹمک کا ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو مریض صرف ایک لوکو میٹر میں نمبرز کم آ جانا نوٹ آ ٹریٹمنٹ. ایک وقتی آپ ریلیکسیشن دے رہے ہیں, مینجمنٹ کر رہے ہیں, مریض یہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں. پہلے وہ 10 پوائنٹ لگاتا ہے, پھر 15 پہ آ گیا, 20 پہ آ گیا, 40 پہ آ گیا, 50 پہ آ گیا, آپ کیا کرو گے؟ اور لبا اگر خراب ہو گیا تو آپ نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتے؟ کوئی بھی ڈیتھ ٹیشوز جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں نہیں رہ سکتے, وہ ٹاکسن پیدا کریں گے, زہریلا مادہ ریلیز کریں گے, تعفن پیدا کریں گے. تو پھر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب لبلبا کہیں تو کام کا ہے نا. تو اس پہ جو کاربن ہے, اس پہ جو کائی ہے, اس کو کیوں نہیں اتار دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے 100+ فیکٹریز میڈیسن بنانے کی انسانی جسم میں پیدا کی ہیں. بچپن سے بڑے تک آپ اور میں آج تک کئی دفعہ بخار ہوا, درد ہوا, پیٹ میں درد ہوا, سر میں درد ہوا. میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ میں بچپن سے دواؤں سے بھاگتا ہوں. 70-80% میں نے دوائیں نہیں لی. میرا بخار بھی ٹھیک ہو گیا, میرا پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو گیا, میری آنکھ دکھی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی, کہیں کٹ لگا کھیلتے ہوئے بچپن میں نے تو سنی پلاس بھی نہیں لگایا, ٹھیک ہو گیا. اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فورس آپ کی باڈی میں رکھی ہوئی ہے جو آپ کے دفاعی نظام پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچرا چننے والی جگہ سے, کوڑا کرکٹ سے بچے کھانا نکال کے کھاتے ہیں, وہ تو ہاسپٹل میں نہیں ایڈمٹ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر اس طرح کی فورسز رکھی ہیں کہ جیسے حالات ہیں ویسے وہ دفاعی نظام قائم کر دیتے ہیں, لیئرز قائم کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان فیکٹریز کو تقویت دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, مدافعت دیتے ہیں, اپنی ادویات کے ذریعے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے.
تو جب وہ خود ہی اندر سسٹم ایک ایکٹیو ہو جائے گا، انسولین سے بڑھ کے کوئی دوا نہیں ہے جو لبلبا گلوکاجن آپ کا لبلبا پینکریاس پروڈیوس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ممکن ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کی ادویات کی فیکٹری ایکٹیو ہو جائے، آپ بیماریوں سے بچنے لگیں. آپ ایک اور اگزامپل ہے کہ بعض اوقات آپ علاج کرانے جاتے ہیں کسی اور مرض کا، مگر آپ جب وہ دوا استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے دوسرے مرض میں بھی فائدہ ہوا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انہوں نے اتفاقیہ طور پہ، اگر وہ طبیب ایکسپرٹ نہیں ہے تو اتفاقیہ طور پہ انہوں نے ایسی دوا دے دی، اگر ایکسپرٹ ہے تو جان بوجھ کے دے دی، جس سے انہوں نے آپ کا مزاج ٹھیک کیا. اب مزاج کے اندر 99% حکمہ خاص طور پہ پاکستان کے سردی کو مانتے ہیں، گرمی کو مانتے ہیں، خشکی کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تری کو مانتے ہیں. دو اہم چیزیں ہم مس کیے بیٹھے ہیں جس پہ اس وقت میرا ریسرچ چل رہی ہے، دن رات ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، روشنی اور اندھیرا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے انسانی جسم میں بالکل ہے. یہاں اگر آپ نے یہ روشنی نہیں کی ہوتی تو کیا تھا؟ اندھیرا تھا. اندھیرا تھا بالکل. اور یہ ہوا میں ساکن تھا. جی. تو جب مزاج غور و فکر کرنے والا ہوگا اکارڈنگلی قرآن کی آیت کے مطابق، کہ وہ سوچتا ہوگا، غور کرتا ہوگا، فکر کرتا ہوگا اپنے اطراف میں، اپنے حالات میں، آنے والے مریضوں کو جج کرتا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بلڈ لیں، اس کے اندر سے چیزیں لیں، ریسرچ پہ بھیجیں. تو آپ نے کیا کیا؟ باڈی لینگویج دیکھتا ہوگا. طبیب ایسے طبیب گزرے ہیں کہ جب مریض ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، تو تقریباً انہوں نے کوئی 100 میٹر پیدل چلانا ہے پیشنٹ کو کہ وہاں سے پیدل آئے گا، اور وہ آتا وہاں اندر انٹر ہوگا، بیٹھیں گے، اور وہ کوئی مریض بتانے لگتا تھا وہ بولتے ہیں آپ کچھ نہیں بتاؤ، منع ہے. جس مریض نے اپنا مرض بتا دیا اس کو بھگا دیتے تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ چلنا بتا دیتا ہے کہ پیشنٹ کس مزاج کا ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں بتا دیتے ہیں. تو یہ وہ جو غور و فکر کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو فکر رکھتا ہے. اب ایک بندہ میں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ اے سی لگا دے فلاں کمپنی، میں اس کی دوائیں لکھوں، تو اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا غور و فکر ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا تحقیق و ریسرچ ڈالیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، جڑی بوٹیاں. تو یہ راز آپ پہ جب آیا ہوں گے، جب آپ ان کی امت، اللہ کے بندوں کے لیے آپ کچھ سوچیں گے، یا کہ جسم کی امت کے لیے کچھ سوچیں گے. آپ سوچیں گے یہ ایسا ہو تو کیا ہوگا، یہ ایسا ہو تو کیا ہوگا، یہ یوں کروں تو کیا ہوگا، یہ اس مزاج کا پیشنٹ آئے. اب یہ روشنی اندھیرا والا معاملہ شاید پہلی دفعہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا. تو ہماری تحقیق ہی نہیں ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. ہم اگر کلاس روم میں بیٹھتا ہے آج ایک حکیم اسٹوڈنٹ، ایف ٹی جے کا اسٹوڈنٹ، تو وہ کہتا ہے استاد جی نسخہ بتا دیں. اگر آپ کو کیمسٹری اور مزاج کا علم ہو گیا، نسخے آپ یقین کریں، کولڈ ڈرنک، جو کولڈ آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں، کالی نیلی پیلی ہری گلابی سفید، آپ اس سے بھی علاج کر سکتے ہیں مجبوری میں. آپ کوئی بھی چیز کہیں گے فلاں کعوہ بنا کے پی لو، کہ آپ کو فرسٹ ایڈ مل جائے گی. مگر مجھے مزاج کا ہی نہیں پتا، میں تو پھر وہی مشہور گولی جو کہ ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، سر درد کے لیے، اور وہ 4 نام یاد کرنے کے بعد اٹینڈنٹ بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہے. تو بڑا طویل جواب دے دیا یاسر بھائی. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور ایک نہیں کئی سوالوں کے جواب خود سے آپ نے دے دیے. چلیں یہ لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آئے گا کہ جڑی بوٹیوں کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی جو مرض کے حوالے سے جو اس میں عام نکات ہیں اس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. اب آتے ہیں سوال و جواب کی طرف. اب جو موسمی تبدیلیاں ہیں، اس سے ہمارے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات رونما ہوتے ہیں اور بڑی جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو شہر کراچی کے باسی ہیں، یہاں تذکرہ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف کراچی کی بات کیوں کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کا کیونکہ مزاج اور ہے، اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے محفوظ رہنا جو ہے وہ کسی بھی بیماری سے وہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں چارسو آپ کو گندگی کے ڈھیر اور یہ سب کچھ نظر آتے ہیں، جو کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں یہ نظر نہیں آتے. اچھا، سوال مکمل ضرور کروں گا لیکن بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور میرا سوال یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں چاہوں گا ذرا اس کا بھی تفصیلی جواب دیجیے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان تشریف فرما تھے فہیم ادریسی صاحب, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے. بڑے کھل کر انہوں نے گفتگو کی ہے, اور جڑی بوٹیوں کے استعمال کے حوالے سے, اور یہ رائج جو قدیم طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے جو سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں اس کا بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جس کا ہم لوگ زیادہ شکار ہو رہے ہیں, اور پھر مختلف کیفیات میں مبتلا لوگ ہیں, کیسے خیال رکھا جائے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً مشکل ہوگا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکیں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو ہم خود اپنے دشمن ہیں. بالکل. پھر ماشاءاللہ دنیا, کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان وجود میں ہماری کاوشوں سے نہیں آیا, بلکہ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے آیا, کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی بھی انجیکشن, ویکسین, ٹیبلٹس, کوئی بھی میڈیسن, کوئی بھی نئے تجربات کرنے ہوں, کوئی وائرس, تو پاکستان کا استعمال کیا جاتا ہے. یا اس کو ہم اگر تھوڑا سا بھی, کرکٹ کا بڑا جنون لوگوں کو سوار ہے کہ بڑی محنت کر کے ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے, تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا لنک کروں گا اس کو کہ اگر دنیا کا کوئی بولر کامیاب نہ ہو رہا ہو تو ایک بات فرماتے ہیں ہمارے ایک بزرگ, تو اس کو پاکستان کے خلاف کھلا دیا جائے تو وہ انٹرنیشنل بولر بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو اگر پاکستان کے خلاف کسی بیٹسمین کو کھلا دیا جائے تو انٹرنیشنل بیٹسمین بن جائے گا. ایسا ہی ہے. کسی ٹیم کو ٹیسٹ کیپ نہ ملی ہو, جسٹ لائک زمبابوے ہے, بنگلہ دیش ہے, آئرلینڈ ہے, بہت خوب. تو یہ سب پاکستان ہی کی وجہ سے دنیا میں آج ہے. انٹرنیشنل کرکٹ سے وابستہ ہے. نیدرلینڈ ہے, آپ دیکھیں انہوں نے شکریہ ادا کیا آپ کا کہ یہ ایک ہمارا کچھ رحم کرم رہ گیا تھا ان پہ, تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آئندہ سپر 8 میں انہیں ڈائریکٹ ورلڈ کپ سپر 8 میں رسائی ملے گی. بہت خوب, بہت خوب. تو پاکستان اس لیے بنا ہے حضرت, یہاں تجربات ہوتے ہیں. دوسروں کے اچھا, کام. پھر ہم اپنے خود دشمن ہیں الحمدللہ. الحمدللہ, الحمدللہ. آپ اگر باہر چلے جائیں تو ہمارے پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وہاں برائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہاں بھی پہنچا رہے ہیں اپنی. اب ہم اگر اس کی بات کریں بیماریوں سے بچنے کی, تو ہم غذا کوشش کرتے ہیں کہ ہم تازی غذا چھوڑ کے وہ برانڈڈ غذا کھائیں جو کہ پیک ہے, ایک پیکنگ کے اندر ہے. اور باقاعدہ پچھلے دنوں تو بڑی اچھی ایڈورٹائزمنٹ ایک ٹی وی پہ چلنا شروع ہوئی کہ جس میں کمپیئر کیا گیا کہ ٹیٹرا پیک کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے نہ قدرتی چیزوں کے. الحمدللہ, یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے ہاں تو ایڈ آتا ہے 10 سیکنڈ کا, اس میں بال اتنے سے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. جی, شیمپو لگانے سے. ہاں, شیمپو, یہ بھی کمال ہے. تو آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, نہ حکومت وقت کو عوام کا خیال, نہ عوام کو خود اپنا خیال. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لیڈر مجھے لگتا ہے کبھی آ بھی جائے, خواب ہے یہ, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ عوام اس کو بھی مار دے گی کہ نہیں, یہ تو ہمیں نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی. نہیں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں چائے میں جو اس کا رنگ گورا کرنے کے لیے جو پاؤڈر ڈالا جاتا ہے وہ دودھ کہہ کر بکا کرتا تھا. وہ تو میڈیا کے اوپر یہ بات آئی ہے تو اس کے بعد وہ کمپنی مجبور ہوئی کہ اس کے آگے انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھنا شروع کر دیا کہ اس کو دودھ جو ہے وہ نہ سمجھا جائے. چیف صاحب نے سو موٹر لیا تھا, اس کے بعد بڑے معاملات چلے, تو ابھی کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ وائٹنر ہے, اٹس ناٹ اے ملک, چائے کا رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے آج تو یہ نظام, اچھا ابھی بھی پاکستان میں ایماندار لوگ موجود ہیں. میں بھی 2 دن پہلے ہی ملتان کلینک کر آیا ہوں واپس. تو راستے میں 2-3, کیونکہ بچے میں فیملی ساتھ ہوتی ہے تو بچے چھوٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو 1-2 چائے کے ہوٹل والے ایسے ملے, ان کو کہا کہ بھئی بچوں کے لیے وہ دودھ دے دیں فلٹر, تاکہ بچے, ابھی تو سفر ہے, دودھ ختم ہو گیا. اور پھر راستے میں احتجاج ملا, تو اس میں ہمیں کچھ پریشانی ہوئی. تو ان ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ دودھ جو ہے وہ بچے کو پلانے کا نہیں ہے, انہوں نے کہا بڑوں کو پلانے کا ہے. یعنی انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ قبول کیا کہ اس میں کیمیکل یا کوئی چکر ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا, حکومت وقت کو روکنا ہوگا, اور پھر ہمیں اپنے گھروں میں روکنا ہوگا کہ چینی کی جگہ آپ کو گڑ, انڈسٹریل کیمیکل, چاہے وہ آپ کا زردے کا رنگ ہو, فوڈ گریڈ نہیں ہوتا, چاہے وہ چینی ہو, آپ نے ان چیزوں, آرٹیفیشل یوز آپ کا, چاہے وہ لائف اسٹائل ہے,
چاہے آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چاہے آپ کا منرل واٹر ہے، آپ کو ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا. آپ نے صبح نہار منہ 8-10 گلاس پانی پینا بند کرنا ہوگا. یہ جو ایک غلط پریکٹس ہے، بہت ہی فیک پریکٹس ہے، عطائی پریکٹس ہے. اور جو ہم قدرتی ایک مثال اس کو لے لیں نا، لوکی کبھی آپ گھر میں لگائیں، ہاتھ سے گل جائے وہ ایسی ہوتی ہے ایسا ہی ہے، بھاپ میں گل جائے. بالکل. اور ابھی جو لوکی آپ کو مارکیٹ میں ملے گی وہ تو کسی کٹے کے گوشت کی طرح اللہ معاف الحمدللہ کرے. 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس کو گلانے میں. بالکل ایسا ہی، آپ نے صحیح تو کہا. یہ نیچر کا فرق ہے کہ جو ایک آرٹیفیشل طریقے سے وجود میں آئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ قدرتی پھل پھول کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی سبزی کیوں نہ ہو، وہ نقصان کرتی ہے کمپیریٹیولی نیچر کے. تو آپ کو نیچر کی طرف آنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ پانی چوس کے پینا ہے. تو اب اس میں ہمیں تحقیق نہیں لگانی، اس میں ہم نے زور نہیں ڈالنا کہ یار اب جدید وقت ہے، اب تو پہلے مائک پہ اذان بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو مائک پہ بھی اذان ہوتی ہے، اور اب تو یہ ہوتا ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. بہت خوب. کہ اگر فرمایا کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے عید کرنی ہے، تو آپ نے سال بھر کے کیلنڈر اور جدید چیز، آقا جی استغفر اللہ، آقا جی سب نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، بروز قیامت کیا ہوگا، میری امت میں کیا کیا وقت آئیں گے. مگر جب ایک چیز سکھا دی گئی ہے تو میں اپنے خاص طور پہ گردے کے مریض پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اسٹرو لیجئے اور اسٹرو کے ذریعے پانی پیئے. بالکل ٹھیک ہے، زیادہ بہتر طریقہ ہے. ہم اس وقت جو سب سے مشہور طریقہ علاج ہے نا، اس کے جو 4 سے 5 سالہ کورس ہے ڈاکٹری کا، اس کے اندر 3 سال تو صرف یہ چیپٹر شامل ہے، یہ ٹاپک شامل ہے 3 سال میں کہ پانی کیسے ہضم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو ہم سب سے زیادہ ایزی لے رہے ہوتے ہیں، 10-10 گلاس پی لیتے ہیں. اتنے سے ہمارے جو کڈنیز ہوتی ہیں اس میں باریک جھیلیاں ہوتی ہیں، ان پہ جو ہم لوڈ ڈال دیتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ہم اپنے دشمن ہیں. بالکل. ایک بلڈ کا ڈاٹ جو پیریفیکیشن ہوتا ہے ایک کڈنی کے اندر 2.4 ملینز نیفرون جا کے پیریفیکیشن کرتے ہیں 1 منٹ میں. 2.4 ملینز. بوتھ کڈنیز 4.4 ملینز. ہم تو ٹھکا ٹھک پانی پی کے ان کی بھی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں یار. تو ہمیں ان چیز فیک پریکٹس کو ختم کرنا ہے. نیم حکیم خطرہ جان سے بچنا ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے کسی چلتے پھرتے بندے کے مشورے پہ نہیں چلنا ہے. کھانے پینے کے اندر نیچر کی طرف آئیں. پہلے ہماری جو دادیاں تھیں، بزرگ تھے ہمارے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تلسی بھی شاید ڈال رہی ہیں، السی ڈال رہی ہیں، دھنیا، پودینہ، ادرک، اس کی چٹنیاں بنایا کرتی تھی. بڑا تعلق ہے اس کا مزاج سے. آج تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چٹنی کیا، بس روٹی بھی ہمیں مارٹ سے تیار مل جائے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو مارٹ میں خاتون یا کوئی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو دقت دیتا ہے، اس کا دل کرے ساتھ لے جائے، اس کو بھائی منہ میں بھی ڈال دے تو جا کے گھر. تو ہمیں نیچر کی طرف آنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شوگر نہیں ہوتی تھی، پر کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کبھی آپ ہارس رائڈنگ تو کریں، کبھی آپ اونٹ پہ بیٹھ کے سفر تو کریں 10 کلومیٹر. آپ کی باڈی کا ایک ایک پارٹ چارج ہوتا ہے، باقاعدہ وائبریٹ ہوتا ہے. پہلے آپ گندم کھا بھی لیتے تھے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آتے تھے. آپ چاول کھا بھی لیتے تھے تو سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ آپ گھنٹوں جو ہے وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے. ہارڈ ورک تھا. آج تو بس نہ چلے گھر کے واش روم میں بھی بائک لے کے جائے انسان. ایسا ہی. بالکل. تو آپ کو نیچر کی طرف آنا ہوگا. اپنی واک، ایکسرسائز، کھانا پینا، لائف اسٹائل، رات کا سونا شروع کرنا ہوگا، جاگنا ختم کرنا ہوگا. صبح اٹھنا ہوگا. ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ رات میں جو ہے ریلیز ہوتے ہیں آپ کے سونے کے بعد اور صبح اٹھنے کے بعد. نہیں، آج تو الحمدللہ چھٹی کا دن ہے تو آدھی عوام سو رہی ہے. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. میچ سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ اٹھیں گے تو یہ ہے. اور اسی وقت ہم ساری دعائیں کر لیں گے 1 سال کی. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب کیونکہ وقت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ختم ہو گیا، باتیں اور بھی بہت ساری تھی جو انشاءاللہ پھر کسی وقت ضرور ہوں گی. جب نیکسٹ ٹائم آپ پروگرام میں تشریف لائیں گے تو اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا بھی تذکرہ کیا گیا آج کی نشست میں، مختصراً بتایا گیا یہ کیا کیا چیزیں ہیں، احتیاطیں خاص طور پہ رکھنا ضروری ہے. بہرحال علاج سے بہتر احتیاط، ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے. لیکن ہم لوگ شاید مزاج میں یہ چیز بھی شامل نہیں ہے. میں ان سے آگے پروگرام میں ضرور یہ بات پوچھوں گا
اس کے اوپر ایک اور پروگرام تفصیلی رکھا جائے گا کہ یہ بات ہمیں کیسے سمجھ میں آئے، کیسے ہم تمام چیزوں کو ریئلائز کریں کہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی علاج جو ہے وہ ضرور تجویز کیجیے اور اس کے لیے بھی کوئی دوا ضرور بنوائیے. اسی بات کے ساتھ اجازت آپ سے چاہیں گے، کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.